اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم پہنچے ہیں احکام مستحاضہ ہے۔ جو استحاضہ رکھنے والی عورت ہے اس کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر عورت اس کو استحاضہ کا خون آیا ہے اور وہ وضو سے ہے یا غسل سے ہے تو جب تک استحاضہ کا خون شرمگاہ سے باہر نہیں نکلتا اور اندر ہی ہے تو اگرچہ وہ آ چکا ہے لیکن جب تک باہر نہیں نکلتا تب تک وضو اور غسل کو باطل نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہ باہر آ جاتا ہے چاہے وہ ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو تب بھی وضو اور غسل کو باطل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر وہ عورت جس کو استحاضہ آیا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلا تو وہ غسل یا وضو سے ہے تو وہ اسی غسل سے اور وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہاں پر اگر اس عورت کو علم ہو کہ جب تک وہ نماز پڑھ لے گی تب تک خون باہر نہیں آئے گا، اندر ہی رہے گا، تو چونکہ یہ وضو اور غسل باطل نہیں ہوتا لہذا وہ اسی غسل اور وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ جب تک وہ نماز پڑھ لے گی وہ خون باہر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یوں آیا ہے پیش کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ایک عورت تحقیق کر لیتی ہے خون استحاضہ کے بارے میں کہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اور تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ خون موجود نہیں ہے اور اسے یہ اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ بعد میں بھی خون نہیں نکلے گا جب تک وہ نماز پڑھ لے فلاں وقت تک، تو اس وقت تک وہ نماز کو تاخیر کر سکتی ہے۔ اگر اس نے تحقیق کی ہو کہ ابھی نہیں ہے اور وہ اس وقت تک دوبارہ نہیں آئے گا جب تک وہ نماز پڑھ لے، مثلا فلاں وقت تک مثلا آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ دیر کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یقین ہو کہ اس وقت تک خون باہر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کسی عورت کو علم ہو کہ جب تک وہ نماز پڑھے گی فلاں وقت تک اور وہ اس وقت تک پاک ہو جائے گی، یا اسے علم یا اطمینان ہو کہ وقت ختم ہونے سے اتنی دیر پہلے وہ خون سے پاک ہو جائے گی کہ جتنی دیر میں طہارت کر کے نماز پڑھ سکتی ہو، تو اس صورت میں واجب ہے کہ اس وقت تک انتظار کرے، نماز نہ پڑھے اور اس وقت یعنی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وضو کرے اور غسل کرے اور نماز پڑھ لے۔ اتنی دیر تک تاخیر کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ظاہری طور پر خون استحاضہ بند ہو جاتا ہے، تو جب تک اسے یقین ہو کہ خون استحاضہ بند رہے گا اس وقت تک یہ نماز یہ غسل کو تاخیر کر سکتی ہے، بلکہ ضروری ہے اگر اسے اطمینان ہو کہ فلاں وقت تک میرا جو خون ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ نماز کو مؤخر کر دے اور وہ وقت آنے کے بعد پھر دوبارہ
غسل کرے یا وضو کرے، اگر وضو اور غسل کرنا ضروری ہو۔ جو پہلے وضو اور غسل کیے ہوئے ہیں وہ کسی کام کے نہیں، تو اس وقت دوبارہ سے وضو اور غسل کر لے گی اور پھر اس نماز کو پڑھے گی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ مستحاضہ کثیرہ کا خون اگر بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو پہلی نماز جو بھی وہ پڑھے گی تو اس میں مستحاضہ کثیرہ کے اعمال کو انجام دے گی، اور اس کے بعد جو دوسری نمازیں ہیں اس کو اپنے وظیفے کے مطابق اعمال انجام دے گی۔ اگر بالکل خون بند ہو گیا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے وضو کافی ہوگا، اور اگر کثیرہ سے متوسطہ یا قلیلہ میں بدل چکا ہے تو پھر اس وظیفے کے مطابق عمل انجام دے گی۔ اب یہاں پر جو عورت استحاضہ قلیلہ رکھتی ہو یا استحاضہ متوسطہ رکھتی ہو یا استحاضہ کثیرہ رکھتی ہو تو وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق وظیفہ انجام دیتی ہے۔ مثلاً طہارت حاصل کر لیتی ہے، پٹی بدل لیتی ہے، روئی بدل لیتی ہے اور وضو کر لیتی ہے، اور یا وضو کے ساتھ غسل بھی کر لیتی ہے، یا جو ہے ہر نماز کے لیے وضو اور غسل کر لیتی ہے اور طہارت اور پٹی بدل روئی بدل دیتی ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ بلا تاخیر نماز میں مشغول ہو جائے۔ یعنی جیسے وضو اور غسل کی طہارت کر لیتی ہے تو ضروری ہے کہ بنا تاخیر کیے نماز میں مشغول ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں کرتی اور پھر دوبارہ خون آ جاتا ہے تو جو وضو اور غسل اس نے کیے ہوں گے وہ سب کالعدم شمار ہوں گے، اور جو طہارت اس نے کی ہوگی اور روئی وغیرہ بدلی ہوگی وہ سب کالعدم شمار ہوں گے۔ البتہ نماز پڑھنے سے پہلے جو مستحبات ہیں ان کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذان کہنا اور نماز کے اندر جو مستحبات ہیں، مثال کے طور پر قنوت وغیرہ پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو عورت وضو اور غسل کر لیتی ہے، قلیلہ ہو یا متوسطہ ہو یا کثیرہ ہو، تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا بلا فاصلہ بنا تاخیر کے ضروری ہے کہ وہ نماز میں مشغول ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت نماز میں مشغول نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں لازمی ہوگا کہ وہ اس غسل کو اور اس وضو کو دوبارہ انجام دے اور جتنے بھی اعمال ہیں اثر نو انجام دے گی۔ اب یہاں پر خون استحاضہ کثیرہ مثال کے طور پر اتنا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ اس خون کو روکے اتنی دیر تک کہ جتنی دیر میں غسل کر پائے اور اتنی دیر میں نماز پڑھ پائے۔ لازمی ہو کہ اتنی دیر تک خون کو روکے کسی بھی طریقے سے۔ البتہ اگر خون کا روکنا ممکن ہو اس کے لیے اور اتنی دیر تک اسے روک لے، لیکن اگر صحت کے لیے مضر ہو تو پھر جیسا بنے اس طرح انجام دے۔ لیکن احتیاط کے باوجود اگر خون نکل آ جاتا ہے اور وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو پھر احتیاط مستحب ہے کہ یہ اعمال دوبارہ انجام دے کر، وضو اور غسل کو دوبارہ انجام دے کر نماز کو قضا کر کے پڑھ لے گی۔
اب یہاں یہ ہے کہ غسل کرتے وقت اگر خون نہیں رکتا تو غسل صحیح ہوتا ہے، لیکن غسل کے دوران اگر متوسطہ کی حالت کثیرہ بن جاتی ہے تو جو غسل وہ متوسطہ کے لیے کر رہی ہوتی ہے وہ غسل باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ کثیرہ کے لیے اثر نو غسل کو انجام دے۔ اس کے بعد اور بھی مسائل ہیں یہاں پر احکام مستعارہ میں جو آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔